ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کی زندگی کے مختلف مراحل، چاہے وہ نبوت کے بعد ابتدائی زمانہ ہو یا ہجرت کا واقعہ ہو یا مدینہ میں آپ کی آمد ہو یا آپ کی تعلیم و تربیت ہو یا آپ کی نمازیں ہوں یا آپ کا جہاد ہو، یہ سارے کا سارا ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور آپ کی ساری زندگی میں ہمارے لیے دروس ہیں، اسباق ہیں اور وعظ و نصیحت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کچھ زیادہ ہی ہمارے لیے دروس اور اسباق اور وعظ و نصیحت لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر غور کریں اور اس زندگی میں اور ان دنوں میں جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں، جو آپ نے احکام دیے ہیں، جو آپ نے امت کو تاکید کی ہے، اس کے اوپر ہم اپنی توجہ مرکوز کریں اور ان نصیحتوں کو اپنے سینوں میں جگہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال فوت ہوئے ہیں؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لحاظ سے کس سال فوت ہوئے ہیں؟ سال پوچھ رہا ہوں. سال جی 11 ہجری میں. اللہ آپ کو خوش رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور اس وقت کون سا سال چل رہا ہے؟ تو آپ کو فوت ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 1400 کتنے؟ 24-25. ٹھیک ہے، بالکل اتنے سال آپ کو ہو چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. سن 11 ہجری کے کون سے مہینے میں فوت ہوئے ہیں؟ کون سا مہینہ ہوا ہے؟ مہینہ نمبر محرم، صفر، ربیع الاول. ایسے ہی ہے، یعنی کہ 11ویں سال کے تیسرے مہینے میں آپ فوت ہوئے ہیں. اور تیسرے مہینے کی کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں؟ 12 تاریخ کو. تو میں آپ کے سامنے یہ ربیع الاول کے جو یہ 10، 11، 12 دن ہیں، یہی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہی ہمارا موضوع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے شروع سے ہی بیمار ہو چکے تھے، اور اس سے بھی پہلے شریعت نے، قرآن و حدیث نے ایسے اشارے دے دیے تھے جن سے معلوم ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں. اور یہ اشارے امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر ایسے اشارے پہلے سے نہ ملے ہوتے تو شاید صحابہ کرام اس مصیبت کے وقت اپنے آپ کو سنبھال نہ پاتے، کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کوئی چھوٹا غم نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں کوئی ساتھی رہتا ہو، جدا ہو جائے تو کئی دنوں تک ہم غمگین رہتے ہیں. اور یہاں پہ کوئی عام انسان نہیں ہے، نبی ہیں، عام نبی نہیں ہے، نبیوں کے امام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین. اور صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ کی بابرکت آواز کو سننے کا موقع ملا، آپ کی احادیث سننے کا موقع ملا، آپ کے بابرکت آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کا موقع ملا. ان صحابہ کرام کے لیے آپ کی جدائی کوئی چھوٹا غم نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ کرام کے اوپر یہ بہت بڑا احسان تھا کہ آپ کی فوتگی سے پہلے ایسے اشارات دے دیے گئے. ان میں سے پہلا اشارہ وہ ہے جو سورہ نصر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب اللہ کی طرف سے فتح مل جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح و حمد میں مشغول ہو جائیں، توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائیں. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کی مدد آ چکی، فتح مل چکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا فریضہ جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. آپ نے دین امت تک پہنچا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اور جب کوئی نبی اپنا حق ادا کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آن پہنچا. دوسرا اشارہ جو امت کو آپ کے فوت ہونے کے بارے میں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو آپ نے کس مہینے میں کیا تھا؟ جی ذی الحجہ میں. اور ذی الحجہ کے بعد تیسرے چوتھے مہینے میں آپ فوت ہوئے ہیں. تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. روایت کرنے والے صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے، آپ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے معلوم نہیں ہے شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اور کہیں آپ فرماتے ہیں کہ شاید لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دوبارہ دیکھ نہ سکوں. ایسے ہی میرے بھائیوں ایک اور اشارہ امت کو آپ نے اس وقت دیا جب آپ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر مدینہ سے رخصت کر رہے تھے. اور مدینہ والوں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور جس کو آپ گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر تواضع ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، اور اپنے گورنر کو نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ نصیحتیں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ معاذ انك تأتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. کہ معاذ جس قوم کی طرف گورنر بنا کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں یہ یہودی اور عیسائی ہیں، ان کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینی ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کرسمس منانے کی دعوت نہیں کہا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ وہاں جا کے ایک ہو جانا، ان کے ساتھ مل کے کرسمس منانا، ان کو اپنے قریب کرنا، ان کے گرجا گھر جانا، پھر ان کو دعوت دینا نہیں۔ پہلا کام ہی توحید کی دعوت دینی ہے، پہلا کام ہی شرک سے روکنا ہے۔ بہرحال میرا آج موضوع یہ نہیں ہے، آپ نصیحتیں کرتے رہے، جب آپ کی نصیحتیں ختم ہوئیں، معاذ بن جبل کہتے ہیں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے کہا معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ مدینے میں آؤ تو تم مجھ سے نہ مل سکو، جب دوبارہ مدینے میں آؤ تو تمہارا گزر میری اس مسجد سے ہو اور میری قبر کے پاس سے ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کی جدائی کے غم میں معاذ بن جبل رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر کے روتے ہیں، جشن نہیں مناتے، بنگڑے نہیں ڈالتے، چراغاں نہیں کرتے، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ معاذ بن جبل کو جو ہی اشارہ ملا کہ آپ جانے والے ہیں، جناب معاذ بن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، معاذ لا تبکی، معاذ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے دور رہنے والے ہیں۔ من کانو وحیث کانو، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ جہاں بھی رہتے ہوں، مکہ میں رہتے ہوں، یمن میں رہتے ہوں، مدینہ میں رہتے ہوں، عربی ہوں، ادبی ہوں، اس قبیلے کے ہوں یا اس قبیلے کے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ بہرحال یہاں پہ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اشارہ دے دیا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میرے بھائی جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ان کے وہ مہینہ جس کی ابتدا سے آپ کو ماننے والے عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، اس مہینے کی ابتدا سے ہی آپ بیمار تھے۔ اور ویسے تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال سے بیمار تھے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب آپ خیبر کی لڑائی کے لیے گئے، خیبر میں آپ کی لڑائی کن سے ہوئی تھی؟ کس قوم سے ہوئی تھی؟ خیبر میں کس سے لڑائی ہوئی تھی میرے بھائیوں؟ یہودیوں سے ہوئی تھی۔ اللہ خوش رکھے، آپ یہودیوں سے ہوئی تھی لڑائی، آپ جیت چکے۔ ایک عورت نے آپ کی دعوت کی، آپ بہت متواضع آدمی تھے، اس عورت کی دعوت قبول کر لی، اور اگر عالم الغیب ہوتے تو شاید قبول نہ کرتے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے اس لیے قبول کر لی۔ اس عورت نے دعوت میں جو گوشت رکھا تھا اس میں زہر ملایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اس دعوت کو قبول نہ کرتے، عالم الغیب ہوتے تو صحابہ کرام کو کہتے یہ گوشت نہ کھانا، عالم الغیب ہوتے اس گوشت میں سے کوئی ٹکڑا لے کے اپنے منہ میں نہ ڈالتے۔ لیکن اس امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود، کئی ایک غیبی خبریں جاننے کے باوجود، چونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے اس گوشت کو منہ میں ڈال بیٹھے، اور اسی مجلس میں آپ کے 2 صحابی یہ گوشت کھا کے شہید ہو گئے۔ آپ نے جب گوشت منہ میں ڈال لیا، وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا اب غیبی خبر آئی ہے، اور آپ نے گوشت نکال دیا، لیکن اس کا اثر اندر جا چکا تھا، اور 3 سالوں سے اس زہر کی درد کو آپ محسوس کر رہے تھے، اور ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا میں یہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ہر بیگم کو ٹائم دیتے۔ آج اس بیگم کے گھر جا رہے ہیں،
کل اس بیگم کے گھر جا رہے ہیں، پرسوں اس بیگم کے گھر جا رہے ہیں، لیکن چونکہ تکلیف محسوس کر رہے تھے، بار بار یہاں سے وہاں جانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے آپ کہتے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کہتے کل میں کس گھر میں ہوں گا، کل میں نے کہاں جانا ہے؟ آپ اشارے دے رہے تھے کہ مجھے ایک گھر میں رہنے دیا جائے، یہ بار بار منتقل ہونا میرے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ آپ کی بیگمات نے آپ سے کہا آپ جس گھر میں رہنا چاہتے ہیں رہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ آپ کی باقی بیگمات وہاں پہ آتی، آپ کی بیمار کرسی کرتی، آپ کا حال پوچھتی اور واپس چلی جاتی۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی؟ آپ کو دم کرتی۔ کیا کرتی میرے بھائیو؟ کیسے؟ قرآن پاک پڑھتی، سورۃ الفلق پڑھتی آپ کے اوپر، سورۃ الناس پڑھتی آپ کے اوپر، اور پھر پھونکے مارتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم کے اوپر پھیرتی۔ اسے کہتے ہیں دم، اور اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، لیکن شفا کیسے ہے؟ قرآن یہ شفا ملے گی۔ اور میرے بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن اس قرآن کے اوپر ایمان لانے والے یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں پڑھنا پڑے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں لکھ دیں، ہم تعویذ کی شکل میں لٹکا لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قرآن پاک سے شفا حاصل کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی شفا حاصل کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن پاک پڑھنا، پھر پھونک مارنی۔ اور ہم کہتے ہیں پڑھنا نہ پڑے۔ میرے بھائیو، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تعویذ نہیں ڈالا، بلکہ آپ کے اوپر دم کیا ہے۔ کس کا؟ سورۃ الفلق کا، سورۃ الناس کا۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے بھی جب آپ کو دم کیا تھا اور بتایا تھا، وہ بھی اس وقت یہی دو صورتیں لے کر آئے تھے۔ تو میرے وہ بھائی جو بیمار ہیں، وہ صدقے دل سے ان صورتوں کو تلاوت کیا کریں، اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو دم کیا کریں۔ اگر رب نے شفا دینی ہوگی تو یہیں سے دے گا، اور اگر اس نے تقدیر میں نہیں لکھی ہوگی تو قبر کے اوپر جا کے شرک کر کے قبر والے سے شفا مانگ کے آپ توحید کی نعمت سے محروم تو ہو سکتے ہیں، شفا نہیں مل سکتی۔ تو بہرحال میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسباق ہیں۔ میں ساتھ ساتھ اس طرح کے جو سبق ہوں گے ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ بہرحال جناب عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے آپ کو دم کرتی ہیں۔ ایک دن بخاری شریف کی روایت ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جناب عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ چچا زاد نہیں، چچا۔ یہ دونوں مدینہ کی کسی گلی سے گزرے، وہاں پہ انصاری صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ربیع الاول کے مہینے میں کیا کر رہے ہیں؟ جشن نہیں منا رہے، جنیاں نہیں لگا رہے، رو رہے ہیں۔ ان دونوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ ما یبکیکم، کس لیے روتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے روتے ہیں کہ کئی دنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں، جیسے پہلے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، آپ کی باتیں سننے کا موقع ملتا تھا، وہ موقع نہیں مل رہا۔ اس غم میں انصاری صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کو بتایا کہ انصاری صحابہ کرام غمگین ہیں، رو رہے ہیں، آپ کو ترس رہے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات سے کہا کہ مجھے ان 7 مشکیزوں سے غسل دیا جائے جن کو پہلے کھولا نہ گیا ہو۔ چنانچہ 7 مشکیزوں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا، جناب حفصہ کے ٹب میں بٹھا کر آپ کو اس انداز میں غسل دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی۔ بخاری مسلم کی روایات ہے میرے بھائی، ضعیف روایت بیان نہیں کروں گا۔ آپ تشریف لائے، آخری بار مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے،
یہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہوئے ہیں؟ سوموار کو. اور یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ اور سوموار کو کیا تاریخ تھی؟ 12. اور بدھ کو نہیں 7 پہنچ گئے. 7 ربیع الاول بدھ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. آپ زندگی میں آخری بار مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، آخری بار ممبر پہ بیٹھتے ہوئے جو نصیحتیں آپ نے کی ہوں گی، جو گفتگو آپ نے کی ہوگی، کتنی قیمتی ہوگی. اس گفتگو کو بڑے دھیان سے سننا ہے، اور اس میں جو ہمارے لیے اسباب ہیں وہ ہم نے حاصل کرنے ہیں، جو فوائد ہیں وہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری بار منبر پہ بیٹھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر جو 4 امور بیان کیے وہ مختلف احادیث میں آئے ہیں. ان میں سے پہلا معاملہ وہ ہے جو جناب جندب بن عبداللہ البدری کی روایت میں آیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. آپ نے کہا الا کا عربی میں معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ خبردار، اٹینشن، توجہ سے بات سنو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کرنے والے ہیں بڑی اہم ہے، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں الا، خبردار، توجہ سے دھیان سے میری بات سنو. الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجد. کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے. تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. میرے بھائیوں، وہی دعوت جس سے آپ کی نبوت کی ابتدا ہوئی تھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. کہ لوگوں یہ مان لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور آج جب زندگی میں آخری بار منبر پہ بیٹھے ہیں تو اپنے درس کی ابتدا اسی دعوت سے کی ہے کہ لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے، عیسائی اور یہودی جو تھے، وہ اپنی نبیوں کی قبروں پہ آ کے سجدے کیا کرتے تھے، وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. نمازیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سجدے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن نبیوں کی قبروں پہ آ کے کام کیا کرتے تھے. تم یہ کام نہ کرنا. پتا چلا میرے بھائی، نماز چاہے آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہو، سجدہ چاہے آپ نے اللہ کو کرنا ہو، کسی قبر پہ آ کے نہیں کرنا. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں میرے بھائی کہ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اگر کسی مسجد کے اندر قبر ہے تو آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی تھی. اگر پہلے مسجد تھی، قبر بعد میں بنائی گئی تھی، اس قبر کو کہیں اور منتقل کریں. اور اگر قبر پہلے تھی، مسجد اس کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، تو اس مسجد کو کہیں اور منتقل کریں. قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں چل سکتے، چاہے آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہو. اور اگر نماز قبر والے کے لیے پڑھیں گے پھر تو صاف صاف شرک ہے. تو بہرحال یہ آپ کی پہلی نصیحت ہے میرے بھائیوں. اس نصیحت کو ایسی اہمیت دیں جیسے اللہ کے رسول نے اس کو اہمیت دی ہے. اللہ کے رسول نے اس کو اہمیت دی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نصیحتیں کیوں کی ہیں؟ تاکہ آپ کی امت یہ کام نہ کرے جو یہودی اور